بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں سعد مشہود اور ہمارے یوٹیوب چینل حافظ سعد آفیشیل کے پلیٹ فارم پر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت وقت بیت گیا اور میں نے آپ کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ میری مصروفیات کے چلتے ہوئے میں آپ کے لیے ویڈیو نہیں لا سکا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ناظرین، تو ہم پچھلی 2-3 ویڈیو میں مسلسل دیکھ رہے تھے کہ ہم نماز کے ٹاپک پر ہی بات کر رہے تھے۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہم نے شرائط نماز کی بنائی تھی، دوسری ویڈیو فرائض نماز کی بنائی تھی، جبکہ تیسری ویڈیو ہم نے واجبات نماز کے اوپر بنائی تھی۔ تو اسی سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے ہی ٹاپک کو پورا کور کیا جائے اور اس کے اندر ضروری سے ضروری چیزوں سے لے کر باریک سے باریک چیزیں تک آپ کو بتائی جائے، آپ کو سکھائی جائے۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور ہم سیکھیں گے کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور اس کے ترجمے کو۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ تو ناظرین، جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کی پہلی تکبیر، جیسے ہم نماز نیت باندھتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے جب ہم نیت باندھتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلی جو دعا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ثنا۔ تو ثنا کون سی ہے؟ تو یہ ہے ثنا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ثنا۔ اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، ترجمہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب نماز میں ثنا پڑھ رہے ہیں یا جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ کو اس کا ترجمہ معلوم ہوگا تو آپ کا اور زیادہ دھیان لگے گا، آپ کی زیادہ توجہات اس میں بڑھے گی کہ آخر کار یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کے سمجھ میں آئے گا اور نماز میں آپ کا دل لگے گا۔ تو ناظرین، ثنا کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، تو پاک ہے، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیرا نام بڑی برکت والا ہے اور تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ناظرین، ثنا کے بعد ہم نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت یا کوئی 3 آیات 4 آیات یا جتنا پڑھنا رہتا ہے 3 سے زائد آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع کو کرتے ہیں۔ اب رکوع میں پڑھنے والی دعا کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، رکوع میں جانے کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عظمت والا ہے۔ ناظرین، یہ سبحان ربی العظیم کی جو تسبیح ہے یہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ طاق عدد میں، یعنی 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، اس طریقے سے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا لمبا کر سکتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اتنی ہی اچھی آپ کی نماز ہوگی۔ تو ناظرین، پھر تسبیح پڑھنے کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے وقت کہتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو ناظرین، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ناظرین، اس میں ربنا ولک الحمد کی جگہ ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں چیز حدیث میں آئی ہے۔ ناظرین، جو ہم نے ابھی دعا پڑھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں
بہت زیادہ تعریفیں ہیں، پاکیزہ برکت والی تعریف۔ اس کے بعد ناظرین رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وہاں یہ تسبیح پڑھتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بہت بلند و بالا ہے۔ ناظرین سبحان ربی الاعلی کو بھی کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ طاقت میں جتنا آپ پڑھ سکتے ہو اتنا آپ پڑھیں۔ ناظرین پھر ہم سجدے سے اٹھتے ہیں، اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جو بیچ میں جلسہ کرتے ہیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، اس کے اندر ایک دعا اور پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ ناظرین یہ دعا آپشنل ہے، یعنی اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی دقت نہیں، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہم دنیاوی کام میں چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ ایکسٹرا ملے، تو ہمیں نماز کے اندر بھی جتنی دعائیں ہیں اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں ثواب بھی کچھ ایکسٹرا ملے۔ ناظرین اب ہم اس دعا کے ترجمے کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے عافیت دے، اور مجھے ہدایت پر رکھ، اور مجھے رزق عطا فرما، اور میری شکستگی کو جوڑ دے۔ پھر ناظرین اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر واپس کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورت یا 3 آیت پڑھتے ہیں، پھر ویسا ہی رکوع کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جلسہ، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں۔ اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہوں تو اسے قاعدہ آخرہ کہیں گے، اور اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہوں تو اسے قاعدہ اولا کہیں گے۔ تو قاعدہ اولا ہو یا آخرہ ہو، اس میں التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ التحیات پڑھنا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ التحیات پڑھنا بھول جاتے ہیں تو آپ کو سجدہ سو کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہم اب التحیات کو سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور اسے سیکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے التحیات۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین جب ہم التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب لفظ آتا ہے اشہد ان لا الہ، تو اس وقت میں ہمیں انگلی کو اوپر اٹھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ جب لفظ آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لفظ پر انگلی کو اٹھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ناظرین اب اس کے ترجمہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ترجمہ: تمام قولی عبادتیں اور بدنی اور مالی عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ناظرین التحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ ویسے تو درود شریف درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو درود ابراہیم یاد نہیں ہو تو کوئی درود شریف اس کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو درود ابراہیم یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو ناظرین اب درود ابراہیم کا ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تو نے درود بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ ناظرین درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے، تو دعائے معصورہ کون سی ہے وہ اب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دعائے معصورہ: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ناظرین ایک بات کا خیال رکھیں، جیسے ہم کوئی دعا پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا نام لینا نماز میں ضروری ہے، اس کا نماز میں نام نہیں لینا چاہیے۔ جیسے ہم ثنا پڑھ رہے ہیں تو ثنا سبحانک اللہم، ایسا نہیں، سبحانک اللہم سے شروع کرنا چاہیے۔ ایسے دعائیں معصورہ پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں بولیں گے کہ دعائیں معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی، نہیں، دعائیں معصورہ نہیں کہیں گے، اس میں ڈائریکٹ شروع کریں گے اللہم انی ظلمت نفسی سے۔ ایسے ہی درود ابراہیم پڑھیں گے تو ایسا نہیں کہ درود ابراہیم اللہم صلی، نہیں، کوئی بھی دعا جب ہم شروع کریں گے تو اس کا نام نہیں لیں گے، اس کے نام سے صرف یاد رکھا جاتا ہے، لیکن نماز میں اس کا نام نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں سے دعا شروع ہوتی ہے وہیں سے پڑھنا چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات، درود شریف کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعائے معصورہ کو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین بات بہت لمبی ہو گئی، میں کیا کروں، بیچ میں ایسے پوائنٹ آ جاتے ہیں جس کو آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے، اس لیے تھوڑا ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے۔ تو چلیے دعائے معصورہ کا ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم، اور گناہ کو نہیں بخشتا مگر تو ہی، لہذا تو مجھے بخش دے، ایسی بخشش جو تیرے پاس ہو، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم فرنے والا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں۔ ناظرین میں جانتا ہوں کہ ویڈیو آج بہت لمبا ہو گیا ہے، لیکن کیا کریں، ایک ہی ویڈیو کے اندر ساری دعاؤں کو کور کرنا تھا اور ان کی باریک چیزوں کو بھی آپ کو بتانا تھا۔ میں جانتا ہوں اس میں ابھی بھی بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی ہیں، باریکی سے چھوٹ گئی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہوا تو میں اگلے ویڈیو میں اور کور کروں گا، یا اس کے نماز کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی تشریح کرتے چلوں گا۔ ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔